اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہم پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہے ہوتے ہوئے. ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنا، بیپ کو پیپلز پارٹی میں دھکیلنا بلوچستان میں، ساؤتھ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو وہ کال کر کے ان کے آدمی کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو مضبوط کرے. یہاں پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت لے کے آئے. وہ جو نون لیگ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا وہ اب اس کو پنجاب میں لانا چاہتے ہیں. کے پی کے اندر اور گیم چل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کو کسی طرح کمزور کیا جائے، کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے جس کا مجھے ابھی مقصد ہی نہیں سمجھ آ رہا. عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایک سٹرونگ گورنمنٹ چاہیے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے. اگر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے ایک کمزور سا سیٹ اپ لے کے آنا ہے تو وہ تو ویسے ہی ملک کو سنبھال نہیں سکتا. کیونکہ جو بزنس کمیونٹی ہے، جو سرمایہ کار ہیں، جو انویسٹرز ہیں، جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، جو پاکستان کے باہر ہیں، جنہوں نے پاکستان میں جب تک وہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، جب تک بزنس کمیونٹی کا اعتماد نہیں بحال ہوگا تو پاکستان تو کیا بھیک مانگ کے تو نہیں نکل سکتا نا اس میں سے. اور میں پھر سے کہہ دوں جن سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں انہوں نے ایک بہت بھاری قیمت پاکستان سے مانگنی ہے بیل آؤٹ کرنے کے لیے. وہ بڑی قیمت وہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر، اس کے اوپر ہم کمپرومائز کر کے وہ قیمت دیں گے ان کو. ملک کا مستقبل خطرے میں ڈال کے وہ جو قیمت مانگ رہے ہیں وہ دینی پڑے گی. لہذا ایک ہی طریقہ ہے، ایک مضبوط اور گورنمنٹ آئے جس کو لوگوں کو اور بزنس کمیونٹی کو اعتماد ہو کہ 5 سال کے لیے آئی ہے. اس کے بعد وہ انقلابی سٹیپس لے، وہ سٹرکچرنگ کرے پاکستان کی، وہ سرجری کرے پاکستان کی جو کوئی کمزور حکومت نہیں کر سکتی. وہ یہ جو ریلو کٹے آئے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے، یہ نہیں کر سکتے.